ہم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی افتتاح، فاتحہ کا معنی کھولنا۔ جب قرآن مجید کو کھولا جائے تو سب سے پہلے جو سورت آتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس سورت کو سبع من المثانی بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہ واحد سورت ہے سورۃ فاتحہ جو نماز کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ باقی کسی سورت کا پڑھنا واجب نہیں، جہاں سے مرضی آئے قرات کر لی جائے، لیکن سورۃ فاتحہ کا ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ بہترین دعا بھی ہے، اپنے رب کے سامنے مناجات بھی ہے۔ جب دنیا کے اندر بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا تعارف کراتا ہے، پھر اپنا مقصود طلب کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر بھی یہی مضامین ہیں کہ بندہ پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو ہمارا معبود ہے اور ہم تیرے عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ تو ہمارا آقا ہے، مولا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی مخلوق ہے۔ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا مسجود ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر بڑی پیاری دعا مانگتا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ پھر بندہ کہتا ہے آمین، فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اس کے کافی سارے فوائد ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علاقے کے اندر گزر ہوا، پتہ چلا کہ بستی والے کافی بیمار ہیں اور کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا مرض بتایا کہ ہم تو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیا اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، آپ جو ہے اس کا کوئی ہدیہ بھی دیں گے۔ تو اس ریوڑ والوں نے پورا کا پورا بکریوں کا ریوڑ ایک دم کا ہدیہ دے دیا۔ جہاں سے گنجائش ملتی ہے کہ پیر صاحبان جو دم کرتے ہیں تو یہ دم کا معاوضہ لے سکتے ہیں، ایک دم کیا، بکریوں کا پورا ریوڑ لیا، تو یہاں سے پیر بھی بکری لے لیتے ہیں، مرغا لے لیتے ہیں، جہاں سے گنجائش ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے یہ ریوڑ ملا ہے یہ تیرے لیے حلال ہے، طیب ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا۔ لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، نفع مخلوق کا سامنے ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک گنجائش کا پہلو نکل آیا، اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کس قدر شفا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن مجید کو شفا بنا کے اتارا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں سے سورہ فاتحہ کے اندر زیادہ تر شفا رکھی گئی۔ اور بڑے بڑے اکابرین کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی بیماری اتنی شدت اختیار کر جائے، کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، تو پھر مختلف طریقوں سے سورۃ فاتحہ کا دم کیا جاتا ہے اور وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پہلے رب کی 5 صفات بیان کی گئی۔ 5 صفات۔ پہلی صفت ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اب یقیناً تعریف کے قابل وہی ایک ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ذات، کہ دنیا کے اندر جو ہم چہل پہل دیکھتے ہیں، جس چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جہاز بن گیا، تو جہاز بنانے والے کی جب تعریف کریں گے تو وہ اللہ کی مخلوق ہوگی۔ جو بھی سائنسدان ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ پھر اس نے یہ جہاز، یہ ٹنوں لوہے کو ہوا کے اندر اڑایا، اور اس کے لیے اس نے دماغ خرچ کیا، تو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے دماغ دیا تو جہاز کی تعریف بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری صفت ارشاد فرمائی، تمام جہانوں کا پالن ہار صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان، عالمین کئی جہان۔ اب 18,000 مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے، بلکہ ایک ہی نہیں، ہر ایک مخلوق کے لیے کئی جہان ہیں۔ انسان ہے، پہلے عالم ارواح کے اندر تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا عالم بطن کے اندر، پھر عالم دنیا کے اندر آیا، پھر عالم برزخ میں ہوگا، پھر جنت میں یا دوزخ میں۔ تو دیکھو ایک انسان کے کئی جہان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی انسان کے جہان ہیں۔ کہتے ہیں یہ خوشی کا عالم ہے، یہ غمی کا عالم ہے، یہ بچپن کا عالم ہے، یہ جوانی کا عالم ہے، یہ بڑھاپے کا عالم ہے، یہ تنگ دستی کا عالم ہے، یہ فراوانی کا عالم ہے۔ تو اسی طرح باقی مخلوقات کے بھی کئی جہان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا تھا، کسی بھی کتاب کا آغاز ہوتا ہے پہلے اس کے کس نے اس کتاب کو لکھا، اس کا رائٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ اس کتاب کے مصنف کون ہے، یہ کس کا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں، اور کتنے اللہ کے انکاری ہیں۔ نان مسلم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پھر بھی انہیں صحت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، صبح و شام کا کھانا بھی دیتا ہے، انہیں نیند بھی دیتا ہے، انہیں دماغ بھی دیتا ہے، اور انہیں شعور بھی دیتا ہے، حالانکہ ہے تو کافر، اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ الرحمن فی الدنیا، اور الرحیم، اللہ آخرت کے اندر رحیم ہوں گے۔ یہ رحم مومنین کے ساتھ خاص ہوگا، یہ فضل مومنین کے ساتھ خاص ہوگا۔ جو کافر تھے دنیا کے اندر انہیں سب کچھ مل چکا، اب آخرت میں اگر اللہ رحمان ہوں اور رحمت والا معاملہ ان پہ بھی کرے پھر تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو آخرت پہ اللہ رحیم ہوں گے، دنیا میں اللہ رحمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین، انصاف کے دن کا قاضی ہے، حاکم یوم الدین، کہ انصاف کے دن کا حاکم ہے۔
یا جج کا لفظ کہتے نہیں، اللہ نے کہا مالک، کیونکہ جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ فیصلے کا پابند ہوتا ہے، جیسے گواہوں کی روشنی میں اور جیسے اس پہ کوئی جرم عائد ہوتا ہے وہ سزا دینے کا پابند ہوتا ہے، معاف نہیں کر سکتا۔ جو مالک ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، مالک کو اختیار ہے چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے مالک ہوں گے، قاضی اور جج نہیں ہوں گے، اپنے فضل سے جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، انبیاء کی سفارش سے معافی کا اعلان فرمائیں گے اور حفاظ کی سفارش سے معافی کا اعلان فرمائیں گے، علماء کی سفارش سے معافی کا اعلان فرمائیں گے۔ جج ہوتے، پابند ہوتے، اللہ مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہے، جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ کسی قانون اور قاعدے کے پابند نہیں، وہ مالک یوم الدین۔ اور یہاں کہا کہ آخرت کے مالک ہے، دنیا کے مالک نہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ آخرت میں کوئی ملکیت کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے میں 3 مربع کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں گاڑی کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکان کا مالک ہوں، کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آخرت میں مرنے کے بعد جب اٹھیں گے کوئی نہیں کہے گا میں ارب پتی ہوں، یا میں ایک کوٹھی کا مالک ہوں، فیکٹری کا مالک ہوں۔ وہ احکم الحاکمین، ذات صرف ایک ہوگی، اللہ کی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ جزا کے دن کے مالک ہے۔ اس کے بعد بندے کی صفات شروع ہوئی، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے غلامی، کہ ہم تیرے ہی غلام ہیں، تیرے ہی نوکر ہیں، اللہ کے سامنے اپنے غلامی کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیرے ہی ہم غلام ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے شرعی معنی، اصطلاحی معنی عبادت کا کسے کہتے ہیں؟ غلامی کا معنی قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا کہ لفظ عبادت کا ہو، معنی غلامی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرے غلام ہے، جیسے میں انہیں احکامات جاری فرماؤں گا یہ ویسے عمل کریں گے۔ یہ خود کسی آزادی والے نہیں، یہ خود قانون بنانے والے نہیں، بلکہ یہ میرے غلام ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو میں نے خرید کر لیا، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں نے خرید کر رکھا ہے۔ وہ جنت کی خوشی میں، جنت کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے وہ میرے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے میں احکامات صادر کرتا جاتا ہوں تو وہ میرے بندے، میرے غلام میرا کہنا مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو عبادت کا ایک معنی ہوتا ہے غلامی، اور اس کا شرعی معنی کیا ہے عبادت کا؟ عبادت کا شرعی معنی یہ ہے کسی ہستی، کسی ذات کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر افعال کے ساتھ، اقوال کے ساتھ تعظیم کرنا۔ کسی ہستی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اقوال کے ساتھ اور افعال کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بیٹا دینے والی ذات یہ ہے، اللہ رب العزت بیٹا دینے والا ہے، ہم نے اللہ سے بیٹا مانگ لیا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ باندھے، افعال کے ساتھ ہم نے جو تعظیم کی، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر ہم رکوع میں جھک گئے، یہ معنی ہے عبادت کا۔ اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اپنا سر، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک کر اللہ کی بڑائی زبان کے ساتھ بیان کی، یہ معنی ہے عبادت کا۔ کسی بھی ذات کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اپنے اقوال کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ تعظیم کرنے کا نام عبادت ہے۔ ہم کسی پیر کے دربار پہ گئے، ہم نے سمجھا پیر بیٹا دینے والا ہے، ہم نے تعظیم کے اندر جا کر اس کے پاؤں کی جانب ہاتھ لگایا۔ اگر ہم نے اس کو بیٹا دینے والا سمجھا، یہ اس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے۔ ہم نے اس کے قدموں کو چوما، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یہ ہم نے اس کی عبادت کی ہے۔ ہم نے مزار کے گرد چکر لگایا اس نیت کے ساتھ کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کا معنی ہے عبادت، یہ غیر اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ تو عبادت کا معنی ہے کسی ذات کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر
اس کی افعال کے ساتھ یا اقوال کے ساتھ تعظیم کرنا، تو ہمارا ایک ہی الہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر یہ ایگریمنٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہمارے نفع اور نقصان کی مالک ہو کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور ہم اس کے عابد بنیں، وہ ہمارا معبود بنے۔ ہمارا معبود ایک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں سورۃ فاتحہ کے اندر ہم حسر کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اقوال کے ساتھ افعال کے ساتھ تیری تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنا تعارف کرا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم غلام ہیں یا اللہ تیرے غلام ہیں، اور تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں، تو اب ہم نے اللہ سے دعا مانگی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دعا مانگی تفصیل کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایسے تو ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے میں سیدھے راستے پہ چلنے والا ہوں، میں صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پہ مجھے چلا، منعمین کے راستے پر چلا۔ اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے پر چلا، حدیث کے راستے پر چلا، یا اللہ یوں کہہ دیتے خود قرآن کو سمجھ کر کے چلتا چلا جا۔ نہیں، اللہ نے پابند کیا کہ قرآن کو خود کوئی سمجھ نہیں سکتا، حدیث کو خود کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو علماء سے اگر تمہیں پتہ نہیں، مسئلے کا پتہ نہیں، یوٹیوب سرچ کر کے خود نہ معلومات حاصل کرو، خود قرآن کو کھول کے مسئلہ نہ سمجھو، حدیث کو کھول کے مسئلہ نہ سمجھو، یہ تمہارے بس میں نہیں، بلکہ اگر تم نے دین سمجھنا ہے یہ علماء سے سمجھنا ہوگا۔ اگر خود سمجھنا ہوتا اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا کے اندر نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ کتابوں کو اتار دیتے، ہر گھر کے اندر سونے کی کتاب ہوتی، اللہ حکم دیتا بخاری کو پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، وقت کا پیغمبر آتا ہے وہ ایک ایک ادا سکھاتا ہے۔ پتہ چلا اتنا نفع کتاب سے نہیں ہوتا، جب وہ ایک ہادی ہو، ہدایت دینے والا سامنے ہو، منعم ہو، انعام یافتہ سامنے ہو، بندہ اس کو دیکھ کے عبادت کرے، وہ نماز پڑھے، اس کو دیکھ کے بندہ نماز پڑھے، وہ دنیا کے اندر سچ بولے، بندہ اسے دیکھ کے سچ بولنا شروع کرے، اس کے سونے کو دیکھ کے سونا شروع کرے، اس کے جاگنے کو دیکھ کے جاگنا شروع کرے، اس کے روزوں کو دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کرے۔ پتہ چلا قرآن مجید سمجھنا خود ہمیں حکم نہیں، بلکہ منعمین کے راستے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن مجید سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1400 سال بیت گئے، آج بھی علماء موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس کو اپنے سینے کے اندر بسایا، پھر دوسروں تک انہوں نے قرآن مجید کو پہنچایا، قرآن مجید کو سمجھانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں علماء کے در پہ آنا ہوگا، اگر ہم حدیث مبارکہ سمجھنا چاہتے ہیں علماء کے در پہ آنا ہوگا تاکہ ہمیں حدیث سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور شفقت کا معاملہ ارشاد فرمایا، آج اگر ایک بندہ سفر پوچھتا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ بتلانے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے بہاولپور سے یہ جی ٹی روڈ جا رہا ہے، یہ کراچی پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے جب ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم،
دیکھنا یہ لوگ جو جا رہے ہیں، یہ جو قافلہ جا رہا ہے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ سیدھا جائیں گے، یہ کہاں پہنچیں گے؟ یہ مدینہ طیبہ پہنچیں گے۔ اس قافلے کے پیچھے چلتے رہنا، ان سے ہٹنا نہیں۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پیچھے چلتے رہنا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ لوگ ادھر بھٹک چکے ہوں گے، اس روڈ سے اتر چکے ہوں گے، صراط مستقیم سے اتر چکے ہوں گے، وہ گلی کوچوں میں گھس چکے ہوں گے، کچھ بائیں طرف جا چکے ہوں گے۔ تم نے ان کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ یہ جو قافلہ منعمین کا جا رہا ہے، یہ جو مدینہ طیبہ جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو صورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کو اپنا کے اسی شکل و صورت کے اندر، اسی سیرت کے اندر، وہی اعمال کو لے کر یہ جو قافلہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور جن پہ غضب ہوا، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ جو ماننے کے بعد گمراہ ہو گئے، ان کے پیچھے بھی نہیں جاننا، بلکہ تسلسل کے ساتھ جو مانتے چلے آئے ہیں، اب بھی مان رہے ہیں، اس قافلے کے پیچھے جاننا۔ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ ان کے راستے پہ چلنا۔ اللہ نے شروع کے اندر 5 صفات اپنی ارشاد فرمائی۔ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ جو ہے، ہم نے کلمے کے اندر پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے مد مقابل بندوں کی صفت آئی، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہے، تو الہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہی پالن ہار ہوتا ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وہی دستگیر ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر بندوں کی دوسری صفت پڑھی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ادھر آیا الرحمن، اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہوتا ہے۔ جو رحم والا ہوتا ہے وہ تربیت فرماتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے ادھر بندوں کی صفت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جو سیدھے راستے پہ چلانے والا ہوتا ہے وہی رحمان ہوتا ہے، وہی مہربان ذات ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا الرحیم، یا اللہ کچھ اور نشانیاں بھی ہمیں بتا دے۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس قافلے کے پیچھے چل پڑو جن پر انعام ہوا، جو منعمین ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آقا کی سیرت و صورت کو اپنانے والے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلتے چلے جاؤ۔ ادھر ہم نے اللہ کی صفت پڑھی مالک یوم الدین، یا اللہ ہم کمزور ہیں، کہیں اس پگڑی کو دیکھ کر، اس صورت کو دیکھ کر بھٹک نہ جائیں۔ اللہ کی ہم نے صفت پڑھی مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ادھر بندوں کی صفت آئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ یا اللہ تو ناراض ہوا، شکل چاہے انہوں نے وہ بنا رکھی تھی، لیکن تیرا غضب ہے، تو ناراض ہے، ان کے پیچھے نہ چلنے دینا۔ اور جو گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے، ان کے پیچھے بھی نہ چلنے دینا۔ 5 صفات اللہ کی ہے، 5 صفات بندوں کی ہے۔ یہی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ بہت سارے اکابرین گزرے ہیں جو صرف اپنی دعا میں کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد دعا کو ختم کر دیتے۔ یہ جامع اتنی دعا ہے، اگر یہی دعا مانگ لی جائے، اللہ رب العزت یہی دعا قبول فرما لے، ساری بگڑی بن جائے گی، ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بڑے فائدے ارشاد فرمائے گئے۔ جب کوئی پریشان حال ہو جائے دنیا کے اندر اور اس کا کوئی ماوا اور ملجا سامنے نظر نہ آئے، بیمار ہے، اسے صحت دور دور تک نظر نہیں آتی، ڈاکٹر عاجز ہو گئے، تو اب حکم ہوتا ہے کہ اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین،
40 مرتبہ، آخر کے اندر آمین بھی ساتھ کہے، 40 مرتبہ یہ سورت پڑھے، پانی پہ دم کرے، 40 روز تک کسی مریض کو پلائیں، جو بھی بیماری ہوگی، ڈاکٹر تشخیص کرنے سے عاجز آ گئے، علاج سے عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ اس فاتحہ کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے فائدے بتائے گئے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، دنیا کے اندر روزی کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے، وہاں قطع رحمی ہے، صلح نہیں ہو رہی، جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کی 3 صفات کا ذکر کرے۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ایک اللہ کی صفت پڑھی ہم نے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، ان تینوں کو ملا کے پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر یہ عصر سے لے کر مغرب تک پڑھتا رہے، مغرب کی اذان ہو، ہاتھ اٹھائے، تو 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ تک یہ عمل کرنے سے اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی اس فاتحہ کی برکت سے۔ دین پور کے اندر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے تھے، ان کے پوتے میاں مسعود صاحب ہیں۔ اس وقت جب یہ حج پہ گئے تو اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے، بحری جہاز بھی نہیں تھے، پیادہ یہ حج کے لیے گئے۔ مسجد نبوی پرانی عمارت تھی، وہاں دیکھا کہ صحن کے اندر ایک اللہ والے بیٹھتے تھے، تو اللہ والے بیٹھتے تھے، ان کے ذہن میں آیا اس اللہ والے کی میں خدمت کروں۔ ان کے پاس خشک ٹکڑے ہوتے، پانی کے اندر بھگو کے کھا لیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے رہتے، آنکھوں سے آنسو برستے رہتے۔ اب عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا کہ میں 1 مہینہ مدینہ طیبہ کے اندر ہوں، ان کی خدمت کا موقع مل جائے، میں ان کے پاس رہوں۔ یہاں دیہات کے رہنے والے تھے، دیسی گھی لے کے گئے، کچھ ٹکڑے لے کے گئے، یہ ہر روز چوری بناتے دیسی گھی کے اندر، اسے پلیٹ کے اندر تھالی کے اندر ڈال کے لے آتے، وہ اس اللہ والے کو کھلاتے۔ 1 مہینہ یوں گزرتا رہا، اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے رہتے اور یہ بھی زیارت کرتے رہتے۔ جب مہینہ ختم ہوا، اب عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت طلب کی کہ حضرت میرا وقت پورا ہو چکا، میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر ٹھوکریں ملنا شروع ہو جائے، کام آپ کے نہ بنتے ہوں، آپ کے حالات بگڑنا شروع ہو جائے، جیسے آج کے حالات ہیں، مہنگائی زوروں پہ ہے، غریب گھرانوں کا چولہا بجھ چکا ہے، صبح شام کے کھانے سے عاجز آ چکے، پریشانی ہے، ہر طرف تکلیف ہے، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا آپ ایک کام کرو، فجر کی نماز کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، بسم اللہ کو ساتھ ملاؤ، آمین کو ساتھ ملاؤ، صرف 15 دفعہ، اور پانی پہ دم کرو، سارے گھر والوں کو پلاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ بڑے بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا، آپ سے بھی درخواست ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ ہر روز صبح اٹھے، صبح نماز کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پانی پہ دم کرے، گھر والوں کو پلائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حالات بھی ٹھیک فرما دے، اللہ تعالی مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔